اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر اصلاح عقیدہ کی رکھی ہے، اور اس کے بعد ہمارے اوپر فرائض و واجبات اور محرمات و مکروہات کے احکام عائد ہوتے ہیں۔ جب تک آدمی مسلمان نہیں ہے وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے جس راہ میں چاہے مرے، کون پوچھتا ہے سوائے عذاب کے فرشتوں کے کدھر اس کا گزر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیش اس میں رہنا ہے ان کو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش کی کوئی مدت نہیں، دنیا میں زندگی کی ایک مدت ہے۔ اللہ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، اور یہ بھی فرمایا الی اجل مسمی، کہ ہر چیز کو اللہ تعالی نے دنیا میں ایک مقدار، ایک متعین حصے تک کی عمر دی ہے، اور ایک متعین عمر کے اعتبار سے دنیا میں پیدا کیا ہے، پھر سب کو ہماری طرف پلٹ کر کے آنا ہے۔ اب پلٹ کر کے جس کو ادھر جانا ہے وہ دو حصوں میں بٹیں گے، ایک تو وہ جو صاحب ایمان ہے، اور ایک وہ جو کہ ایمان سے خالی اور کفر و ارتداد، گمراہی سرکشی میں مبتلا ہیں۔ بس دو گروپ ہوں گے قیامت میں، کوئی تیسرا گروپ نہ ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے ان میں دو حصے ہوں گے، ایک تو وہ جنہوں نے کچھ گناہ کیا، اور ایک وہ جو کہ نیکوکار بے گناہ تھے۔ جو گناہگار ہیں اللہ انہیں دو حصوں میں بانٹے گا، کچھ تو وہ ہیں جنہیں اللہ درگزر کرے گا کہ جا دنیا میں تیری گناہوں پر میں نے پردہ ڈال کے رکھا، لوگ تیرے گناہ کو سمجھ نہ سکے، آج میں تجھے کیوں رسوا کروں، جا میں معاف کرتا ہوں۔ کچھ وہ دھڑلے پڑلے علل اعلان بڑی جرأت سے گناہ کرتے تھے، اللہ انہیں کچھ سزا دے گا، کچھ عذاب دے گا، ہو سکتا ہے کہ انہیں جہنم میں بھی ڈالا جائے مگر پھر نکالا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس شخص کو بھی پہچانتا ہوں کہ جو جہنم میں سے سب سے اخیر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے بعد میں پہنچایا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جہنم میں جل رہا ہوگا، پورا بدن اس کا جل جائے گا مگر چہرہ اس کا محفوظ ہوگا، سجدے کی جگہیں اس کی بچی ہوں گی، وہاں اس کو آگ جلا نہ سکے گی، چہرہ محفوظ ہوگا، کیونکہ یہ چہرہ سرور دو جہاں محبوب رب العالمین کے چہرے کا پرتو ہے۔ اور جن کو ہمیشہ جہنم میں جلنے کے لیے ڈالنا ہے ان کا چہرہ یا تو بندر ہوگا، سور ہوگا، چھچھوندر ہوگا، کیا ہوگا کیا ہوگا، ان کے پاس یہ انسانی چہرہ نہیں رہے گا۔
تو رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے جہنم سے باہر کر کے ایک کنارے کھڑا کر دے گا، منہ جہنم کی طرف، پیٹھ دوسری طرف، اتنی ہمت نہ ہوگی کہ منہ موڑ سکے۔ اللہ سے عرض کرے گا یا رب صرف وجہی من النار فإنہ قد قشبتنی ریحہا وَأَحْرَقَنِي زُكَاؤُهَا، اے اللہ میرا منہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف پھیر دے، کیونکہ اس کی لپٹ مجھے جلائے دے رہی ہے، گرم گرم اس کی ہوائیں میرے چہرے کو جھلسا رہی ہیں، اے اللہ میرا چہرہ دوسری طرف پھیر دے۔ یہاں تو بڑے آدمی رنگ روپ میں اور بڑے عجب عجب عالم میں منمانی کرتا ہے، مگر قیامت کے دن سب اختیار چھین لیا جائے گا۔ اتنی بھی ہمت نہ ہوگی کہ اپنی گردن جہنم کی طرف سے ایسے موڑ لے۔ اللہ فرمائے گا اگر میں تیرا چہرہ دوسری طرف پھیر دوں تو پھر کوئی دوسری فرمائش لے کر تو کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ یہی بالکل لاسٹ فرمائش ہے اور یہی فرسٹ ہے، اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائے گا قسم کھا کے اب کچھ نہیں مانگے گا، پکا وعدہ اور عہد کر وہ قسمیں کھائے گا، میثاق باندھے گا، اللہ اس کا منہ پھیر دے گا۔ اب دوسری طرف منہ پھیرے گا تو نظر اٹھائے گا تو دکھے گا کچھ فاصلے پر ایک بڑا سایہ دار پھیلا ہوا درخت ہے، نیچے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی صاف شفاف نہر بہ رہی ہے، تھپیڑے اٹھ رہے ہیں۔ آگ میں سے جل کے تو نکلے تھے، گرمی میں بھنے ہوئے تھے، گھنیرا درخت دکھے گا، چلتی چلتی تیز ہواؤں سے پتے جھومتے نظر آئیں گے، لالچ تو اٹھی جائے گی، اور پیاس سے دم گھٹتا ہوگا، پانی دیکھ کر رال ٹپکنے لگے گی۔ تھوڑی دیر صبر سے چپ چاپ کھڑا رہے گا، عرض کرے گا یا رب قربنی من تلک الشجرہ لکی استظل بظلها واشرب من مائها، اے اللہ مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے تاکہ میں اس درخت کے سائے میں کچھ دم لوں، ٹھنڈک حاصل کروں، پانی پی کر اپنا دم سنبھالوں اور میں اپنی پیاس بجھا لوں۔ اللہ فرمائے گا ما اقدرک یا ابن آدم الم تؤتنی المواثیق اللہ تسألنی شیئا، کتنا بڑا دھوکے باز ہے وہ آدم کی اولاد، تو نے پکے پکے عہد کیے تھے کہ کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، وہ کہے گا یا رب لا تجعلنی من